الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب عبدالخالق الدین صاحب صدر پریس کلب کوئٹہ اور جناب بنارس خان صاحب سیکرٹری پریس کلب، میرے بہت ہی عزیز صحافی بھائیوں، میری بہن اور مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پریس کلب میں مجھے انوائٹ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے سابق امراء بھی یہاں آتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، اور آپ نے اس روایت کو بھی زندہ رکھا ہے اور دیگر رہنماؤں کو بھی آپ بلاتے ہیں۔ ظاہر ہے تبادلہ خیال کے نتیجے میں ہی بہت ساری چیزیں، کنفیوژنز بھی دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں پورے پریس کلب کا کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا دو عمرہ کا، ظاہر ہے اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب بھی یقیناً آتے جاتے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی عمرہ میں یہاں پر ہمارا جماعت کا بہت پرانا کام ہے۔ یہی جماعت اسلامی کی خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں عمرہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، باقی پارٹیوں میں تو ذرا یہ کام مشکل سے ہوتا ہے۔ جمہوریت کا سب راگ الاپتے ہیں، لیکن خود اپنی جماعتوں میں لوگ جمہوریت کو فروغ نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں کی اور شخصیات کی میراث یہ پارٹیاں ہو جاتی ہیں، فیملی انٹرپرائزز ہو جاتی ہیں۔ کچھ بعض پارٹیاں جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوری کہتی ہیں، وہ یا تو وصیت پہ چل رہی ہیں، کوئی وراثت پہ چل رہا ہے، خاندان پہ چل رہا ہے، شخصیات پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک فورس ہے جس کے ہر سطح کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، اور میں آپ کو اب بھی یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں صوبائی جو جماعتیں ہیں ان کے انتخاب کا پروسیس جاری ہے۔ کوئی آپ کو جھگڑا محسوس نہیں ہوگا، کوئی مارا موری نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، بڑے زبردست طریقے سے یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کے تمام انتخابات ہوں گے، پھر ہماری شورا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہوریت ہے، اگر اس کو فروغ دینا ہے تو اس کا آغاز خود جماعتوں میں جمہوریت سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جمہوریت کے جو پیمانے ہیں اس میں کوئی بھی ہماری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نہیں دیتی۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوتے، ہونے لگیں تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، پھر کورٹس کے ذریعے سے کروانے پڑتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو اختیارات نہیں دیتے۔ ابھی کوئٹہ ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے دیکھا تو مجھے مولانا عبداللہ ہاشمی صاحب نے ظاہر بتایا کہ اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ بہت ادھڑا ہوا سا، اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور بہت سارے بلدیاتی مسائل کا شکار شہر بنا ہوا ہے۔ اور ظاہر یہ اسی لیے ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں پہلے تو بہت ساری باتیں کرتی ہیں، لیکن وہ نظام نہیں بناتے جس میں مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے۔ تو بہرحال یہ میں نے ضروری سمجھا کہ جمہوریت کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آمریتوں کے مقابلے میں جو جمہوری لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں ان کو پہلے جمہوری بن کر دکھانا ہوگا، اور وہ اگر آمریتوں کے سہارے پر پروان چڑھنے لگیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت تو نہیں آگے بڑھے گی، پھر آمریت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے جو جمہوریت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے اس میں ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدامنی پورے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کو اور جو قبائلی علاقے جو ضم ہو گئے ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بدامنی کی لہر نظر آئے گی۔ بلوچستان کے لوگ ہیں جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر لاپتہ افراد کا معاملہ بڑے سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہمارا یہ صوبہ گرفتار ہے۔ خود آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر ہی اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور بلوچستان پہ بھی اب تو صوبے کی، ہمارے صوبہ سندھ والوں کی حکومت آ گئی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی خیر منائیں کہ کہاں کہاں پر قبضے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ تو میرے علم میں ہے، اور کچھ جو ہے وہ پیش رفت اس سسٹم کی بلوچستان میں مزید بھی ہونے کے امکانات ہیں جو ہماری معلومات ہیں، جو سسٹم جو ہے وہ سندھ میں آلریڈی کام کر رہا تھا۔ اسی طرح سے خود پنجاب وہ بڑا صوبہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نشانہ بھی بنا رہتا ہے، لیکن خود وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے،
اور خاص طور پر اب یہ جو بجلی کا بحران ہے اور بجلی کے بحران کی وجہ سے جو پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور بل اتنے بھاری بھاری ہو گئے ہیں کہ جو لوگ بھی خاص طور پر شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تو نہیں کریں تو ظاہر ان کی بجلی کٹ جاتی ہے. تو اگر چوریاں ہو بھی رہی ہیں تو وہ عملے کے بغیر نہیں ہوتی ہیں اور حکومت اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ بل ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم کہ ان کو اتنے بھاری بل دے دیے جائیں کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے اور جو تنخواہ دار آدمی ہے اس کی تنخواہ سے زیادہ بل آ جائے، جو کرائے پہ مکان میں رہنے والا ہو اس کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے، ٹیکسوں کی بھرمار اس میں ہو جائے، تو ظاہر ہے اب کسی کے لیے بھی ممکن پاکستان میں کہ ان بجلی کے بلوں کو ادا کرے. اور یہ کہ یہ بات ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، ہم تو دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے بل کم کروانا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو سنا، ماشاءاللہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بجلی کے بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تاجروں کے لیے ممکن نہیں ہے، صنعتوں کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو آپ بل کم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے پیسے اپنی شاہ خرچیاں کم کریں، اپنے فری پیٹرول ختم کریں، اپنے پروٹوکولز ختم کریں، آپ اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کریں، آپ اپنی مراد کو کم کریں، آپ بڑے بڑے جاگیرداروں پر جن کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان پر ٹیکس لگائیں تو آپ بجلی کے بل بھی کم کر سکتے ہیں. آج ہی اخبارات میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ ابھی تو ہم آئی پی پیز کو رو رہے تھے نا، کہ آئی پی پیز وہ لوگ ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر وہ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے لے لیتے ہیں سالانہ. یعنی پچھلے سال بھی 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد پاکستان کی قوم نے وہ ادائیگی کی ہے کہ جو بجلی بنی ہی نہیں. جو بجلی بنی وہ تو ادائیگی اپنی جگہ، جو نہیں بنی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہم نے ادا کی ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ حکومت جو ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہی ہے اس حکومت نے آئی پی پیز کو ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہے. اور خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ تک جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے اس زمانے میں جب ان کی حکومتیں تھیں تو اس اور یہ رقم بنتی ہے تقریباً 1200-1300 ارب روپے جو انہیں ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے. یعنی ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں، جو بجلی نہیں بنا رہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس بھی نہیں دے رہے. تو تنخواہ دار آدمی ٹیکس دے، جاگیردار ٹیکس نہیں دے، آئی پی پیز والا ٹیکس نہیں دے اور حکومت کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوٹ مار کا یہ نظام، چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا نظام کتنا طاقتور ہے اور غریب عوام، مڈل کلاس لوگ اور کاروبار کرنے والے لوگ اور صنعتیں چلانے والے لوگ کتنے کمزور ہیں. جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں وہ انتہائی کمزور اور جو لوٹ رہے ہیں وہ انتہائی طاقتور، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت چند لوگوں کی اجارہ داری کا نظام قائم ہے. ظاہر ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اور اس پر جماعت اسلامی جو تحریک لے کر چل رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں پورا پاکستان پوری قوت کے ساتھ شریک ہو جائے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے. آپ ہسٹری سے بھی واقف ہیں، ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں، یہ اس وقت انہیں نمائندگی کر رہے ہیں اور جس طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، دھڑلے سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس بات کا اور اپنی پوری ایک ہسٹری کی بنیاد پر یقین ہے کہ کبھی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک پائی کی بھی کرپشن میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں. یہ اعتماد ہے ہمارا اپنی ٹیم کے اوپر. اور ایسے بے شمار لوگ ہمارے مختلف جگہوں پر مختلف آفس کو ہولڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس کراچی میں 3 مرتبہ میئر رہے ہیں، ہمارے وزراء رہے ہیں پاکستان بھر میں، خود بلوچستان سے ہماری نمائندگی مولانا عبدالحق بلوچ صاحب ایم این اے رہے اور ہماری نمائندگی رہی ہے، لیکن کبھی کوئی الزام نہیں لگا سکا. تو ہمیں خود تو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مایوسی پھیل رہی ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان، تو ان کو کوئی رخ تو دینا ہے، ان کی کوئی تحریک تو برپا کرنی ہے، ان کو ہم لے کر تو چلیں اور اس ظالم مافیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں جو ہمیں لوٹ کے کھا گئے. تو اس لیے ہماری یہ حق تو عوام کو تحریک ہے جو اس وقت ایک خاص فیز میں داخل ہو چکی ہے. 28 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بجلی کی جو قیمتوں میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے تنخواہ دار لوگوں پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے، اسی طرح یہ اپنی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر 28 تاریخ کو
پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہڑتال ہوگی، اور اس ہڑتال کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تاجر برادری بھی پوری طرح سے جو ہے الحمدللہ شریک ہے، اور تاجروں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، الحمدللہ وہ سب متحد ہو کر انہوں نے بھی 28 تاریخ کی ہڑتال کال کی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی کال کی ہے، اور یہ سب کی دل کی آواز ہے کہ ایک پریشر ہم ڈیولپ کریں تاکہ حکومت کو ہم مجبور کریں کہ وہ اپنے معاہدوں کو بھی پورا کریں اور ہمیں ریلیف دیں۔ اس ریلیف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو لگام دیں۔ یہ کہتے تھے پہلے، آپ کو پتا ہوگا جب ہم یہ اسٹرگل شروع کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے معاہدے ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس میں۔ لیکن جو ہماری یہ تحریک آگے بڑھی ہے، ابھی تو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ مذاکرات کی میز پہ بھی آئے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم آئی پی پی سے بات بھی کر رہے ہیں، انہوں نے مکمل ان کی فورینزک آڈٹ یعنی جانچ پڑتال کا لفظ معاہدے میں موجود ہے وہ استعمال کیا، اور ہماری معلومات کے مطابق کسی حد تک اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ پبلک پریشر کم ہو گیا تو یہ پھر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان معاہدوں میں شریک رہیں، ان کی مرضی سے یہ معاہدے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بینیفیشری یہ بھی ہوں گے، تبھی تو یہ ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اور معاملہ تو ابھی آئی پی پیز کا چل رہا تھا، اس میں آئی ٹی سیز بھی شامل ہو گئی، یعنی جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن لائن والے لوگ ہیں وہ بھی کمپنی بنا کر یہ کام ہو رہا تھا۔ 4000 میگا واٹ اس میں سے گزرنے تھے، یہ مٹیاری سے لے کر لاہور تک کی ٹرانسمیشن لائن، اور اس میں سے 37% صرف ٹرانسمیشن ہوئی، لیکن 2 سال میں پورے 4000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلے صرف پاور پروڈیوسرز کے پیسے ہم دے رہے تھے، اب ہم ٹرانسمیشن لائن کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ٹیکس یہ لوگ دیتے نہیں ہیں۔ تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں ہے، اور پاکستانی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی تمام ان سب ایشوز کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور رابطہ عوام تحریک کا نیا فیز شروع کرے گی، اور 1 سپٹمبر سے ہم بڑے پیمانے پر ممبرشپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں، خواتین میں، اور ان سب کو اپنا جو ہے وہ ہم پارٹ بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سطح پر ایک بہت بڑی تحریک برپا ہو جو عوام کے حق کے لیے ہو۔ ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں یہاں کوئٹہ میں بلوچستان میں موجود ہوں۔ بلوچستان اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ میں سب سے پہلے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے آئین اور قانون پر پابندی کی بات کی جاتی ہے، ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے، قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غدار ہے۔ لیکن جتنی ذمہ داری پاکستان کے عوام کی آئین کو تسلیم کرنے کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی، پاکستان کے آرمی چیف کی، اور پاکستان کے چیف جسٹس کی ہے کہ وہ بھی آئین کو اتنا ہی تسلیم کریں، اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ فیصلے کریں۔ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، عدالتیں موجود ہیں، یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں، حکمرانوں کے پاس ہیں، نظام کے پاس ہیں، حکومت اور ریاست کے پاس ہیں۔ تو ریاست کا نظام اگر خود ریاست پریکٹس نہیں کرے گی اور عدالتوں کے بجائے لاپتہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے، تو پھر آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین پر عمل کرے گا؟ تو لہٰذا سب سے پہلے جو جتنا بڑا ذمہ دار اور جتنا بڑا طاقتور ہے، اسے پہلے آئین پر عمل کرنا پڑے گا اور آئینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ پھر آپ کیسے اس پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جس میں اس کو جوڑنے والی قوت یا تو دین کی، اسلام کی قوت ہے، اور آئین کی قوت ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہوا تھا، اور اس میں بھی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تو جو جوڑنے والی چیز ہے، جب اس کو سب سے طاقتور لوگ پامال کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ جڑا رہے گا؟ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جو جتنا ذمہ دار ہے وہ عمل کریں، اور ہم عوام سے بھی پھر یہی کہیں گے نا، پہلے آپ عمل کریں گے تو ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2500 افراد کی تو وہ فہرست جو خود سرکار مانتی ہے جو لاپتہ ہیں۔ اب لاپتہ فرد کا دکھ
کون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی سوچیں نا، کبھی آرمی کے افسران بھی سوچیں، کبھی یہ عدلیہ کے ججز بھی سوچیں، کبھی یہ وزیر اعظم بھی سوچیں کہ ان کا کوئی بچہ لاپتہ کر دیا گیا اور انہیں نہیں معلوم ہو کیا کر رہا ہے، وہ کہاں ہے۔ کبھی وہ سوچیں کہ ان کا باپ، ان کا بھائی، اور کبھی کبھی جو ہے گھر کی خواتین لاپتہ ہو گئی، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے، اور اس دکھ کے نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ ایک لاش ملی ہے، اور اس لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوں کہ یہ میرے پیارے کی لاش تو نہیں ہے، تو اس تکلیف کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ تو جو مجرم ہے اس کا تو طریقہ موجود ہے نا آئین میں اور قانون میں۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ نظام کا فیلئر ہے، جس کے چلانے والے 77 سال سے آپ ہی لوگ ہیں۔ عام لوگ تو نہیں چلا رہے یہ نظام۔ پاکستان میں 33 سال یہاں مارشل لا رہا ہے، پاکستان میں جو جمہوریتیں رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، پاکستان میں وڈیروں کی، جاگیرداروں کی حکومتیں، پاکستان میں خانوں کی اور سرداروں کی حکومتیں، پاکستان میں بہت ٹاپ کے بیوروکریٹس کی حکومت ہے، تو پاکستان میں عدالتوں کی کار فرمائی ہے۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ، یہ سارے طاقتور لوگ، یہ سارے دولت مند لوگ، یہ سارے وسائل رکھنے والے لوگ، یہ سارے وہ لوگ جن کی اولادیں بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں ہی ہم پر حکومت کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارے لوگوں کا فیلئر ہے نا کہ وہ ایک پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلئر کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جرنیلوں نے، پاکستان میں عدالتوں نے اور پاکستان میں ان سیاستدانوں نے 77 سال میں کوئی نظام ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے ہیں ہمارے۔ اس کو تسلیم کریں، اس کا اعلان کریں، اور پھر لوگوں سے بات کریں۔ تو لاپتہ افراد کا معاملہ آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے، سب کو پریزنٹ ہونا چاہیے، اور اس پہ عدلیہ کو بھی اپنی جو بھی ان کی پروسیجر ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔ ہم مکمل طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں، اب دیکھیں لوگوں کا دعویٰ تو 10,000 لوگوں کا ہے، لیکن جو لسٹیں بھی کہیں سے بھی پرووائڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج کرنا پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر سب کا حق ہے۔ اس آئینی حق سے کوئی کسی کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، غلط موقف بھی رکھتا ہے، اور وہ اگر پرامن ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ کسی بھی احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے پورا شہر، ابھی ہم نے احتجاج کرنا چاہا اسلام آباد میں، اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو گملہ بھی نہیں توڑتی، جو پتھر بھی نہیں مارتی، ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا وہاں پر کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے۔ ہمارے مولانا نے دھرنا دیا، 32 دن تھے، کئی دھرنے دیے، 60 دن۔ بتائیے آپ کیا کیا کسی کا نقصان؟ پرامن طریقے سے ہمارے لیے پورا شہر بند کر دیتے، پورا اسلام آباد بلاک کر دیا کنٹینر لگا کے۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ تو اور نفرت، وہ تو ہم نے بالغ نظری کا ثبوت دیا کہ ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو عام کیا، ورنہ تو تصادم ہوتا نا، پھر کس کا نقصان ہوتا؟ پاکستان کا نقصان ہوتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی کو احتجاج کرنے سے روک دیں، راستے بند کر دیں، بلاک کر دیں، اور سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر دی، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ جب آپ لوگوں کو روک دیتے ہیں تو لوگوں کے خیالات کو نہیں روک سکتے، لوگوں کی سوچ کو نہیں روک سکتے، پھر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں پروان چڑھتی ہیں، پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حکومت اور عام آدمی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، پھر ریاست سے تعلق دور سے دور تک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پھر، اور عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس پورے نظام میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں جو کسی کی نفسیات پہ پڑ سکتے ہیں۔ پھر خاندانوں میں یہ چیز منتقل ہوتی ہے، فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کو نقصان، لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان اور اس کے پورے فریم ورک سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قوم کو مایوس نہیں کرنا، ہمیں راستہ نکالنا ہے۔ جس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو جائز مطالبہ ہے وہ مطالبہ ماننا چاہیے، ناجائز کسی کی بات نہ مانیں آپ۔ ہم نہیں چاہتے کہ بیرونی ممالک کی مداخلت یہاں پر ہو، ہم نہیں چاہتے کہ مختلف قسم کی ایجنسیاں یہاں پر کام کریں اور ہمارے لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی پاکستان سے دشمنی کریں، ہم تو نہیں چاہتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو آئین کے خلاف ہو۔ لہٰذا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاجوں میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو
ان کو اس طرح سے گھسیٹنا, دوپٹے چھیننا, یہ کسی سے پھر یہ بلاک کر دیتے ہیں, آپ خبر بھی نہیں جاتی, جب خبر نہیں جاتی تو ریومرز پھیلتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں افواہیں گردش کرتی ہیں, اور زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو یہ تو حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرے اور یہ مسئلہ ہونا چاہیے. بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے, میں نہیں اور پاکستان میں سب یہ تو بلوچستان کی ترجیح کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرتی تو کیا غلط کرتے ہیں لوگ جب بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں سندھ کا رہنے والا ہوں, لیکن میں حق بات کروں گا کہ نے لکھا ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. ابھی کہتے ہیں اور کنٹینرائزڈ سپلائی ہوتی ہے جو مختلف جگہوں پر کی جا سکتی ہے, اور یہ بالکل ہو سکتا ہے, پورے بلوچستان میں ہو سکتا ہے. لیکن آج تک یہ کام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی ترجیح نہیں ہے. تو یہ گیس کی جو بنیادی, اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ معدنیات, یہ معدنیات, یہ ریکو دیکھ, یہ سین دیکھ, یہ اور ابھی بھی مزید الحمدللہ چیزیں نکل رہی ہیں, ان سب کے اوپر بھی یہاں عوام کا حق ہے نا. ہم پاکستان کے فریم ورک میں یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز کوئی, لیکن یہ تو بالکل نیچرل بات ہے, یہ تو معروف طریقہ ہے دنیا میں کہ جس حصے کے اندر کوئی چیز نکلتی ہے وہاں اس کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ہم بھی بلوچستان کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ اب اس وقت بھی جو کچھ ریکارڈنگ میں ہوا وہ بالآخر اب جا کر کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا, اب دوبارہ سے ایک کمپنی آ گئی, اب ایک پرسنٹیج بھی طے ہو گئی. لیکن اس وقت بھی جو را مٹیریل نکل رہا ہے, خام مال ہے, اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کی جا رہی. اگر یہاں صنعت لگا کر, یہاں فیکٹری لگا کر جو تانبا ہے, جو سونا ہے, جو سلور ہے, اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے اور پھر ایکسپورٹ کیا جائے تو اس کی ویلیو میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ابھی تو پورا نکال کر آپ سپلائی کر رہے ہیں. تو یہ اچھا, اب اس میں اگر کوئی چائنا ہے یا کوئی بیرون ملک میں لوگ موجود ہیں, ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم چائنا سے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم آئی پی پیز ان کی ہیں, ہم تو ان سے بات ہی نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل معاہدہ ہے. بھائی چائنا ہمارا دوست ہے نا, ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے گہری ان سے دوستی ہے. تو وہ ہمارا صرف دوست نہیں ہے, اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے, معاشی پارٹنر بھی ہے. ہمارے یہاں سے بہت سارے منرلز بھی لے رہا ہے, ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے یہاں پر جو ہے آئی پی پیز بھی چلا رہا ہے, ہم اس سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. سی پیک ہے, اس میں جہاں جہاں اگر کوئی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف اعتماد سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوستی بھی آپ غلامی میں کریں گے, دشمنی تو آپ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے کسی سے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ریئلائز کرے گا اس بات کو, ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیے, ہمیں انڈسٹری کو گرو کرنا چاہیے, اپنے جتنے بھی منرلز ہیں ان کے قریب قریب. پھر بلوچستان اس لحاظ سے اتنا رچ ہے کہ یہاں ایک ریڈیشن انڈیکس کہلاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جس میں سولر سسٹم چلانے کی سب سے زیادہ صلاحیت موجود ہے. ایک ہوتا ہے ہیٹ انڈیکس, ٹیمپریچر بڑا ہوا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ریڈیشن انڈیکس. تو بلوچستان میں اس کے چاغی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ صلاحیت موجود ہے, اور بھی جگہیں ہیں کہ جہاں پر اس کا ریڈیشن انڈیکس بہت زبردست ہے, جہاں سولر سسٹم سب سے زیادہ کام کر سکتا ہے, سولر پارک بن سکتے ہیں, اور جہاں جہاں این ٹی ڈی سی موجود ہے وہاں سپلائی کر سکتے ہیں, یا کم از کم بلوچستان کو تو ہم سپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر سولر پارک نہیں بنے اور بہاولپور میں بنے تو مسئلہ پنجاب اور بلوچستان کا نہیں ہے, مسئلہ نالائکی کا ہے. بہاولپور میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے بہاولپور کو کوئی فائدہ ہو, تو این ٹی ڈی سی میں جائے گا, وہاں پر ریت بھی زیادہ ہے, ڈیزرٹ ہے, اور وہاں کا ریڈیشن انڈیکس یہاں کے مقابلے میں کم بھی ہے, وہاں پر پانی بھی کم اویلیبل ہے, یہاں تو جو ہے وہ اتنا بڑا ریت کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ باتیں حکومت کی سمجھ میں نہیں آتی.
اتنے انجینئرز موجود ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے جس کو جو ہے یہ ایڈریس نہیں کرتے. اگر یہاں پر یہ سولر پارکس لگ جائیں, یہاں پر انڈسٹری گرو کرنے لگے, تو خود بلوچستان کے اتنے لوگ ہیں, ان کو یہاں کتنا روزگار ملے گا؟ جب آپ نوجوانوں کو روزگار دیں گے, جب ان کو سہولتیں فراہم کریں گے, جب بجلی دیں گے, پانی دیں گے, گیس دیں گے, زراعت دیں گے, تو کیوں کوئی بغاوت کرے گا پاکستان سے؟ پھر تو بغاوت کریں گے تو لوگ اس کو کچل دیں گے خود ہی. لیکن جب آپ انفراسٹرکچر نہیں دیتے اور حق نہیں دیتے, تو اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کے اندر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں کو یوز بھی کر لیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اس مسئلے کو بڑے میکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پر بھی مینیج کر کے یہاں حق فراہم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اچھی کینال تقریباً ایک اندازے کے مطابق کچھ نہیں تو 50 سے 70 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے نا, اس سے آپ کا کاشت کے قابل ہو جائے گا. لیکن جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا, اتنے وعدے کرتے ہیں, کام نہیں کر رہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی نا, سب کو فائدہ ہوگا, سبزیاں ملیں گی سب کو. ہم کراچی والوں کو تو زیادہ قریب سے مل جائیں گی, اور پورے سندھ والوں کو بھی. تو اس لیے جو ہے یہ تو کتنا اچھا ہو جائے گا, لیکن یہ کام نہیں کر رہے, اس کے اوپر ورکنگ نہیں کی جا رہی پراپر, جو ہونا چاہیے, جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا. گوادر کا مسئلہ ہے, اتنا یہ 650 کلومیٹر کا تقریباً بنتا ہے آپ کا, 750 کلومیٹر کا. اب اس 750 کلومیٹر میں اگر آپ ٹرالر مافیا کو الاؤ کر دیں گے, اور وہ اپنے چھوٹے لگا کرے گا, ان کی معیشت بنے گا. سی پیک کا ان کو اس قابل کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی مچھلی کو نکال سکیں, اور اس میں بھی وہاں پر انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جائے, تو انڈسٹریلائزیشن کی جائے, جس کے نتیجے میں ہماری یہ فشری کی صنعت پاکستان کی ایسی صنعت ہے جو اکیلے پاکستان کو جو ہے نا معیشت اس کی کھڑی کر سکتی ہے زبردست طریقے سے. لیکن وہاں سے لے کر کراچی کے ساحل سے لے کر یہ پورا یہاں تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی پراپر کام نہیں کیا جاتا, بلکہ مافیاز کو سپورٹ کی جاتی ہے جو پاکستان کا پوری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بارڈر ٹریڈ ہے, بارڈر ٹریڈ میں آپ اس کی ریگولرائزیشن کریں. آپ جو ہے وہ اگر اس کو یا تو روک دیں یا رشوتیں لیں, تو یہ تو نہیں چلے گا. اور رشوتیں لینے والے کون لوگ ہیں؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے اور اس پر کارروائی ہوئی ہے, تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب جتنے لوگ جو ایف سیز کے ہیں اور جتنے لوگ یہ بارڈرز کے اوپر اسمگلنگ میں پیسہ کما رہے ہیں, چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی, اب ان کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ قوم کا پیسہ قوم کے پاس آئے. آپ بارٹر کریں, آپ ٹریڈ کریں. آپ نے ایل پی جی کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس کے نتیجے میں ایل پی جی ریگولرائز ہوئی ہے, تو آپ آئل کو ریگولرائز کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ گیس کا معاہدہ پاک ایران گیس پائپ لائن کیوں نہیں ہو رہی؟ کس کے کہنے پر نہیں ہو رہی, جبکہ ایران نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے. ایک طرف حکومت یہ بات کہتی ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم آئی پی پی سے بات کریں گے, ری نیگوشیٹ کرنے جائیں گے, تو انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے اور ریکارڈنگ کی طرح پینلٹی ہم پر لگ جائے گی. آپ کو معلوم ہے ریکارڈنگ کی پینلٹی کتنی تھی؟ 6 ارب ڈالر. ٹھیک ہے, لیکن 6 ارب ڈالر کو بھی ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیا. اتنا بڑا مسئلہ تھا, حل ہو گیا. بٹ 2 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی کام کر رہی ہے, ہم نے سیٹل کر لیا نا, کچھ بھی نہیں ہوا. نیگوشیٹ کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. پاک ایران گیس پائپ لائن میں پینلٹی ہے $18 بلین. 18 بلین ڈالر کے لیے تو شہباز شریف کچھ نہیں بولتے کہ ایران نے اگر ہم پہ کیس کر دیا تو ہمیں دینا پڑے گا, اس لیے کہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. امریکہ کے غلام ابن غلام ہیں, اور پاکستان کی 25-30% گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, سستی گیس ملے گی, RLNG سے جان چھوٹ جائے گی. پھر آپ کی جو ایکسپلوریشن ہے اگر پراپر وقت پر ہونے لگے, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. یہ ہم سے کہتے ہیں کہاں سے ہم بجلی کی قیمت کم کریں, اپنی عیاشیاں کم کرو, اپنی گاڑیاں چھوٹی کرو, جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, آئی پی پیز کو لگام دو, سود کو آپ کم کرتے چلے جاؤ بتدریج, جس سے آپ 3-4 ہزار ارب روپے آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ 10% پر بھی لے آئیں پہلے مرحلے پہ. سود تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے, اسی کی لعنت سے تو پاکستان تباہ ہو رہا ہے معیشت میں. لیکن اگر ایک سال میں یہ 14 اور سے لے کر پھر 10% پہ لے آتے ہیں, تو یہ جو 8,500 ارب روپے ہمیں دینے ہیں صرف سود کے,
बैंकों को, बैंकों के चंद लोगों को पाल रहे हो और पाकिस्तान के अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो। यह बदतरीन निज़ाम है जो हम पर मुसल्लत है। हम ये समझते हैं कि ये पूरा एक कौमी एजेंडा है और इस कौमी एजेंडे में सर फहरिस्त ये है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरी आज़ादियाँ होनी चाहिए, लोगों की मईशत को तबाह नहीं करना है, उनको हक मिलना चाहिए। हमने फैसला किया है कि हम बड़ी एक ड्राइव जो हमारी मेंबरशिप ड्राइव है वो हम चलाएंगे, कमेटीज कायम करेंगे और बलोचिस्तान के लिए खास तौर पर आज मैं अपनी टीम के साथ, इस वक्त भी हमारी मीटिंग जारी है और वहाँ हमारे जो सेक्रेटरी जनरल अब्दुल अजीम साहब और इस वक्त भी वहाँ तफसील कर यहाँ वहाँ से अभी होकर आए हैं और हमने फैसला किया है कि 1 सितंबर से हक दो अवाम को, हक दो बलूचिस्तान को, ये तहरीक हम शुरू करेंगे पूरे बलूचिस्तान की सतह पर। जितने मसले हमने बताए हैं और भी जितने इश्यूज हैं, चमन बॉर्डर का मसला, कितने हम कब कहते हैं कि आप जो है वो नाजायज तरीके से कोई काम करें? आप राहदारी दें। जो सिर्फ वहां के रहने वाले हजारों लोग हैं, जिनकी इधर उधर दोनों तरफ दुकानें हैं, काम है, खानदान है, रिश्तेदार हैं, आप उनको ये सहूलत दें, अफगान हुकूमत से बात करें प्रॉपर। इसके अलावा जो लोग हैं उनके लिए वीजा होना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल करीब करीब के लोग हैं, जिनकी मईशत बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उस पर क्यों नहीं काम हो सकता? राहदारी का एक निजाम बनना चाहिए और प्रॉपर निजाम बनना चाहिए। रिश्वतें लेकर सारे काम हो जाए, जायज तरीके से कोई काम नहीं करने दें, तो कौन बेनिफिशियरी है इसका? वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। लिहाजा इस मसले को भी एड्रेस होना चाहिए। तो ये जितनी चीजें हैं और भी बेशुमार चीजें हैं, इन सबको सामने रखते हुए एक मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से चीजें और दूसरे सूबे के मसाइल, इनको सामने रखते हुए अब तो आवाम को, अब तो बलूचिस्तान को तहरीक पूरे बलूचिस्तान में होगी और पूरे पाकिस्तान में अब तो आवाम को तहरीक होगी। और लोकल मसाइल जिस सूबे के, जिस इलाके के हैं, वो जमात इस्लामी का मसला है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अवाम के हर मसले को अपना मसला समझती है और हम पॉलिटिक्स में जातियात, नफरतें, तासुब, गालम गलोच, तशद्दुद, इस सब के बजाय इश्यूज की पॉलिटिक्स को फरोग देना चाहते हैं। सियासी मुजाहिमत, लेकिन मुजाहिमत और तहम्मुल से जो है वो बात पार्लियामेंट में तो अभी कामयाब भी हो गए। ये तो नहीं, दो है, दो तो कम से कम है ना यार। तो बलूचिस्तान में तो जो बड़े बड़े थे उनके एक भी नहीं है ना। बात यह है कि पाकिस्तान में जो जागीरदाराना निज़ाम, इलेक्टेबल दौलत, एस्टेब्लिशमेंट का रोल, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और फिर एक जैसी सूरत हाल नहीं रहती, इसके नतीजे में जमात इस्लामी जैसी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सके। इसके बावजूद हमने अपनी आप को भी देखा, अपनी गलतियों का भी, ज़ाहिर हम भी तो गलती कर सकते हैं ना। तो हमने सोचा कि वो चीज़ें जो गलती नहीं थी बुनियादी तौर पर, पॉलिटिक्स में ये बहुत अच्छा होता है कि आप इत्तेहाद करें, आप मुश्तरकात के ऊपर जिद्दोजहद करें, इत्तेहाद का डील कर ली, रास्ते से चले गए और जमात इस्लामी आगे नहीं बढ़ सकी। हमने फैसला किया कि बात सबसे करेंगे, बातचीत भी अच्छी करें, के तौर पर सामने आएगी। और हमने जो अब पॉलिटिक्स से अभी इंतखाब तो नहीं है ना, लेकिन इस वक्त सबसे पॉपुलर जमात, अगर आप पब्लिक ओपिनियन सर्वे करें, जो लोगों के दिलों की बात कर रही है, वो जमात इस्लामी है। हम इसी प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह उसका इफेक्ट पड़ेगा। देखें, इस तरह तो आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जमात इस्लामी की जो भी तहरीक है वो बरसर ज़मीन है। हमने कभी भी ज़ेर ज़मीन या कोई साजिश या किसी के आलाकार बनकर, पाकिस्तान के साथ हमारी जो लॉयल्टी है
وہ ہمیں کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے، جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، پھانسیوں کے پھندوں پہ ہم جھولتے رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی بھی حب الوطنی کا کوئی سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم حق کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، برسر زمین کریں گے، آئین کے مطابق کریں گے، پرامن طریقے سے کریں گے، جمہوریت اور آئین کے مطابق کام کریں گے، اور پھر اس میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جو روکے گا تو ہم اس پر بھی آئینی اور جمہوری طریقے سے اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے. دیکھیں، اگر کوئی بھی پاک مسلم دنیا میں یہ کام کرنے جا رہا تھا نا، تو 7 اکتوبر کے بعد سب کے خوف بکھر گئے. تو خیر انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، یہ جرت بھی نہیں کر سکتے. یہ جرت کریں گے تو پوری قوم ان کے ساتھ جو کچھ کرے گی، جو بھی ہوگا یہ کام کرنے کے سوچے گا بھی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ تصور سے محال ہے. لہذا یہ تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم دنیا کی بحیثیت مجموعی بے اہمیت ہی ہے، حکمرانوں کی، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ طاقت ملی ہے کہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہے. جنگ تو ہار چکا ہے وہ حماس سے، وہ تو صرف ہمارے بچوں سے بدلہ لے رہا ہے، عورتوں سے بدلہ لے رہا ہے. تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا، جس کی وجہ سے وہ طاقتور بنا ہوا ہے. اگر ہمارے پاکستان اس میں بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. عرب ممالک اب صرف ثالثی کے طور پر تو بعض ممالک کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ اسرائیل کو روکنا تھا وہ انہوں نے نہیں روکا. بہرحال اس پر ہماری پورا ایک موقف موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا کو بھی، اور اسپیشلی پاکستان کی جو حیثیت ہے، اس کو اپنا زیادہ بڑا رول ادا کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک ہے، چلائیں، ان کو حق حاصل ہے. اپنی تحریک خود چلائے گی اور عوام کے ساتھ اتحاد کر کے چلائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن تجربات بہت تلخ ہیں. لوگ راستوں سے اپنے ٹریک بدل لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کے اندر مزید مایوسی پھیلتی ہے. جماعت اسلامی کی تحریک کا پیٹرن بہت واضح ہے کہ جو بھی ایشوز، پبلک کے ایشوز ہیں، ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ایک قومی ایجنڈا بنایا ہے، اور اس پر ایک طویل جد و جہد کو سامنے رکھا ہے. اور اس کے ہی مختلف مظاہر رہیں گے، جس میں دھرنے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا، معاہدے بھی ہوں گے، عمل بھی ہوگی. پاکستان میں ایشو کو ایڈریس کیا، ان سے خرید رہے ہیں ہم تعلیم پاکستان کا ٹاپ کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں. اس کی بہت تفصیل میں رہتے ہوئے بات کرتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے. پاکستان میں کوئی پارٹی ایسی ہے جس نے اس طرح کھل کر حماس کی حمایت کی ہو؟ ڈرتے ہیں لوگ، بیان نہیں دیتے. بڑی بڑی دعوے دار جو ہیں نا، اس کی حمایت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. پاکستان سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پورے پاکستان سے واحد میں گیا تھا ان کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے. وہاں تو مجھے سفارت خانہ بھی نظر نہیں آیا، حالانکہ قطر کا جو بادشاہ تھا اپنے والد کے ساتھ موجود تھا. آپ سوچیں نا. لیکن پاکستان نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، بعد میں جا کر 2 دن بعد آپ نے کال دی، یہ کیا کہ چلیں ہم نماز جنازہ پڑھیں، پرچم یہ کریں، وہ کریں، سوگ منائیں. لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم جانتے ہیں، شریعت کے تقاضے بھی جانتے ہیں، اور اپنی آئین اور قانون کی حدود بھی جانتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. جہاد سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، لیکن جہاد کی شکلیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کے معاشرے میں جہاد دعوت، تبلیغ، سیاسی مزاحمت اور مظلوموں کی دادرسی اور تعلیم دینے اور حق کو بیان کرنے اور اپنے حصے کا کام کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور قتال کے میدان میں جو دشمن سامنے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. عرفان صاحب
पंजाब में बिल 2/45 अरब रुपए जो डाला है, बाकी दिक्कत सुबह सर क्यों महसूस हुए, इस पे आपको कोई ऐसा फैसला नहीं किया? दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि ये बिल्कुल भी ना होता, ये भी ना होता, पंजाब के लिए भी ना होता अगर जमात इस्लामी मैदान में मौजूद ना होती और वो प्रेशर न डाल रही होती। किसका मौजूद था ये, कौन पूछ रहा था? लेकिन उन्होंने फेस सेविंग के लिए ये काम किया। और मुझे अफसोस है मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत 30 साल के बाद भी लोकल पॉलिटिक्स ही रही। उनको थोड़ा सा तो बड़ा हो जाना चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि अपने भाई को तो कम से कम साथ बिठा लेते और वफाकी सतह पर रिलीफ देते, ग्रेजुअली देते चलें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ। और उनको ये चाहिए था कि अपने इत्तेहादियों से बात करते। देखें, इस वक्त है पीडीएम की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो ये नूरा कुश्ती करती है ना, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी टाइप की पार्टियां, कि वो भी मुतालबा कर देते हैं जिस तरह हम मुतालबा करते हैं, तो वो तो हुकूमत का हिस्सा है। तो जरदारी साहब ने क्या रोल प्ले किया उसमें, जो है वो सिंध हुकूमत ने ये काम क्यों पहली बात तो यही है कि हक दो बलूचिस्तान को, हक दो अवाम को, ये हमारा स्लोगन है। और बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज़ को रखेंगे और यूथ को स्पेशली हम अपने साथ मिलाएंगे इंशाल्लाह, और सब जगह पे काम करेंगे, हर बेल्ट में जाएंगे, हर जगह जाएंगे और ये बड़ी कैंपेन बनाएंगे। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, जितनी मौसर आवाज़ मौलाना हिदायतुर रहमान की असम्बली में, इससे बेहतर आवाज़ कोई बता दो मुझे हुकूमत के खिलाफ। पता है मैं अलहदा फिर भी पूछ रहे हैं। ये अलहदा है अरे मेरे भाई, ऐसी कोई करे ना ऐसी अपोजिशन, किसी में हिम्मत है तो आ जाए। तो ये तो पूरी जमकर बात करते हैं और इनकी कोई हटकर बात करते हैं। बलूचिस्तान के अवाम इनकी गरज नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।